آج ماحول اتنا خطرناک ہے کہ اولاد اپنے والدین کو نوکر سے زیادہ نہیں سمجھتی ہے، نوکر سے زیادہ، جبکہ حکم دینا ماں باپ، اور حکم کون دیتے ہیں؟ اولاد حکم دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 23 اور 24۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 18واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جتنا بھی مہینہ باقی ہے اس میں بہت ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، گزشتہ تراویح میں حافظ صاحب کی زبانی ہم نے یہ دونوں آیتیں سنی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر ایک ایسا کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جو اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا انسان کے لیے حق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اولاد کے لیے ماں باپ بہت بڑی نعمت، ماں باپ کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو زندگی ٹھیک لگتی ہے، اور اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہے تو اولاد کو بھی اپنی زندگی بالکل بے سر اور بے زینت لگتی ہے۔ آپ جا کر پوچھیے ایسے لوگوں سے جن کی اولاد نہیں ہے، یا جا کر پوچھیے ایسے بچوں سے کہ بچپن میں اللہ نے ان کے سر سے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ نکال لیا۔ ایک ماں ایک باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اگر دونوں میں سے ایک چلا جائے پورے خاندان کے ناک میں دم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کون پالنا، کون ذمہ داری لے گا؟ پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کے لیے اولاد نعمت اور اولاد کے لیے ماں باپ نعمت ہے۔ دیکھیے ایک اور نقطے کی میں بات بتاؤں، پہلے پارے سے غالباً پہلے پارے سے لے کر اب تک اور اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مرتبہ حکم نازل کیا ہے۔ 5 مرتبہ اس بات کا حکم دیا ہے، اے میرے بندو میرے بعد ماں باپ کا حق ہے، اے میرے بندو میرے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ کس کے؟ تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ اس نقطے کے تحت میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، نماز کتنے وقت فرض ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز بھی 5 وقت کی فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں 5 جگہ 5 مقامات پر والدین کو یاد دلایا ہے۔ یہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہرگز اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عمل حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اے 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں، جس طریقے سے تم 5 وقت کی نماز فرض سمجھتے ہو نا، اسی طریقے سے ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ ایسے لوگوں میں 2 ذات ہیں جنہوں نے بچپن سے تمہاری پرورش کی ہے۔ اگر یہ نکل جائیں تو تمہاری پرورش ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ بالکل محال ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کی جب بات آتی ہے تو شاید 1 منٹ میں بتاؤں، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔
اس میں قربانی بھی ہے، نظر بھی ہے، توکل بھی ہے، خوف بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے اور بہت سا امید بھی ہے۔ ساری جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے فیصلے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسا کرنا چاہیے اس کی بھی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے خالی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو جی، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، خالی اتنا نہیں فرمایا۔ حسن سلوک کسے کہتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ حسن سلوک کے نام پر بہت سے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کھلاتے پلاتے اچھا ہے لیکن محبت سے بازو میں بیٹھ کے دو بات بھی نہیں کرتے، اتنے بزی ہو گئے۔ اسے انہوں نے حسن سلوک سمجھا ہے، میں میرے ماں باپ کو بہت اچھا کھلاتا ہوں، بہت اچھا پلاتا ہوں۔ ارے بھائی تم چھوڑے تو بازو والے بھی کھلاتے، رشتہ دار بھی کھلاتے، انجان لوگ بھی کھلاتے ہیں۔ کھلانا ہی حسن سلوک نہیں ہے بلکہ محبت سے دو بات کرنا اور ان کو خوش کرنا، ان کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ حسن سلوک ہے۔ یہاں سلوک ہے، کھلانے پلانے کی بات نہیں ہے۔ سلوک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برتاؤ کرنا چاہیے ان کے ساتھ اچھا۔ کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کر کے تم تھک جاؤ تو دو کام ہرگز نہ کرو۔ کتنے کام؟ دو کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو۔ بچپن میں اف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا ہی کھاتے، ان کا ہی پہنتے، ان کا ہی پیتے، ان کی ہی جو ہے نا کمائی کا استعمال کرتے ہیں تو اف بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کب نہیں بولنا اف؟ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ اپنا کام خود کر سکتے، تم ان کا کام کر رہے ہو اور کرتے کرتے اف، یہ کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہے حسن سلوک۔ بتائیے ہم جیسے کتنے لوگ ہیں، شاید میں، شاید آپ، اللہ نے اس طریقے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اف کی تشریح جو اہل علم کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تھکاوٹ کے بعد جو انسان اپنی زبان سے تھکاوٹ کا جملہ نکالتا ہے نا، اس جملے کے سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا درجہ اوف، یعنی سب سے کمتر درجے کا قول ہے یہ اوف، یعنی اس طریقے سے جو بولتے ہیں ہم، میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی نہیں بولنا۔ ایک ہوا، دوسرا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں بات بات پر جھڑکنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ جھڑکنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ کوئی چیز مانگ لے یا تمہیں کچھ کام کرنے کا حکم دے، کوئی خواہش ظاہر کرے اور بار بار کرے۔ ماں باپ کے سامنے بچے بار بار کرتے اور بچوں کے سامنے ماں باپ بار بار کرنا کیا نہیں کرنا، بدلے کو بدلا ہے۔ اور اولاد جب بار بار والدین کا اصرار سنتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، یہ کوئی دوسری دنیا کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، جھڑکنے کی کوشش کرتے ہیں، جھڑکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے جھڑکتے ہیں کہ دوبارہ والدین اپنی اولاد سے اچھی اور بڑی سے بڑی خواہش کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ 2-3 دن پہلے ہمارے بزرگ دوست سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا لفظ بزرگ سے سمجھ جانا۔ انہوں نے معاشرے کی تصویر کشی کرنے کی میرے سامنے کوشش کی کہ شیخ آج ماحول اتنا خطرناک ہے کہ اولاد اپنے والدین کو نوکر سے زیادہ نہیں سمجھتی ہے، نوکر سے زیادہ، جبکہ حکم دینا ماں باپ، اور حکم کون دیتے ہیں؟ اولاد حکم دیتے ہیں، جبکہ آرڈر دینا ماں باپ، آرڈر کون دے رہے ہیں؟ اولاد دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر رکھ کر ان کے قدم مضبوط کیا، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہونے کے بعد ان کو حکم دے، ان کو آرڈر دے، ان کو جھڑکے، ان کے ساتھ برا سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، یہ سوچ کر خوش کرو کہ یہ جو خوشی ہے یہ اللہ کی خوشی تک پہنچانے والی خوشی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی اللہ کو خوش
हरगिज नहीं कर सकता। ये है वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कने की कोशिश ना करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ नरमी से गुफ्तगू करो, वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके ऊपर बिल्कुल नरम रहने की कोशिश करो। ये जो जनाह ज़ुल्ली का मतलब है, परिंदा जो अपने बच्चों को अपने पेट के नीचे रखकर अपने पर नरम करता है, उस तरीके से तुम अपने माँ बाप के साथ इसलिए सलूक करो। ये क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान की है कि परिंदा पर जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए नरम करता, वैसे तुम अपने माँ बाप के लिए नरम करो। सोचो जरा, एक नुक्ते की बात इसमें है, परिंदा अपने बच्चों के लिए धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, या कोई बड़ा परिंदा आया खाने के लिए, तो परिंदा क्या करता है, जैसा कि मुर्गी वगैरह है, अपने पर निकाल लेता है, फिर उसके बाद वो बच्चों को नीचे रखकर उनके ऊपर पर रखता है, पस्त करता है, लेकिन वजन नहीं महसूस होना उनको। क्यों? परिंदा माँ बाप है और बच्चे औलाद हैं। यानी तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है बचपन में, बदले के तौर पर तुम उनके साथ ऐसा करो। क्या करो? मोहब्बत से, आजिज़ी से उनके ऊपर अपने बाजू को निहायत नरम करो। वो इस बात के हकदार हैं, और जब तुम इस बात के हकदार थे, उन्होंने ऐसा किया है। आखिर में अल्लाह को मालूम है, जैसा माँ बाप हक अदा करते वैसा बच्चे हक अदा नहीं करते, इसीलिए अल्लाह ने आखिर में हुक्म नाज़िल किया, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और बराबर ये दुआ करते रहो कि ऐ अल्लाह, बचपन में जिस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की है, उसी तरीके से अब बुढ़ापे में तो उनका ख्याल करना, उनकी परवरिश करना। क्यों ऐसा? क्योंकि सब जानते हैं माँ बाप जैसा खिदमत करते बच्चों की, बच्चे उसका 1% भी करें तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कहते हैं कि एक नौजवान आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन सुनिए, मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर मुकम्मल हज किया है, क्या मैं मेरी माँ का हक अदा कर दिया हूँ? तो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे बेटे सुन, तूने माँ के हक की बात कही है ना, तुझे पैदा करते वक्त, तुझे जलते वक्त माँ ने जो हिचकियाँ ली हैं, उन हिचकियों में से एक हिचकी का भी हक अदा नहीं हुआ, तू क्या तेरे माँ का हक अदा करेगा? एक 5 दिन का हज तूने जो उसको कंधे पर बिठा के किया है, थोड़ा तो उतारा होगा ना नीचे, सोते वक्त तो बाजू में रखा होगा। और हज कितने दिन का होता है? कोई करे हज में? हज कितने दिन का होता है? हमारे टूर वाले 40 दिन ले जाते हैं, लेकिन हज है सिर्फ 5 दिन का। 5 दिन कंधे पर उठा के हक की बात करता है, तुझे उसने 9 महीने उठाया है, 9 महीने में 5 दिन कितने आते हैं? अल्लाह, हक की बात करता है। कोई माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, इसीलिए हुक्म नाज़िल हुआ, कम से कम दुआ तो करो। क्या? रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह, जैसा बचपन में उन्होंने हमारी परवरिश की है, तू भी उनकी परवरिश करना। दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी प्यारी आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन जिन के माँ बाप हैं जिंदगी में उनके साथ उसने सलूक के तौर पर उनकी खिदमत करने और उनके मरने के बाद दुआए मग़फ़िरत के जरिए उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।